آج میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے بہت مشہور مستنصر حسین تارڑ صاحب کی کتاب پیار کا پہلا شہر، جہاں انہوں نے اپنی پیرس کے سفر کی داستان لکھی ہے، اور اس سے میں تھوڑا سا ایک اقتباس آپ کے لیے پڑھتی ہوں۔ لوور میوزیم لوور میں رکھے گئے اکثر مجسموں اور ہزاروں تصاویر کے لیے اہل فرانس کو نیپولین کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس نے اپنی فتوحات کے دوران میں مفتوح ممالک میں جھاڑو پھیر کر تمام نوادرات جمع کیے اور پیرس پارسل کر دیے۔ اپنے عجائب گھروں کو پر کرنے کا یہ نادر نسخہ آج کل امریکی آزما رہے ہیں۔ طریقہ کار یا واردات قدرے مختلف ہے۔ پچھلے زمانوں میں لوگ بڑی شرافت سے نوادرات لوٹ کر اپنے ملکوں میں لے آتے تھے۔ اب پہلے دوسرے ملکوں کی دولت لوٹی جاتی ہے اور پھر بعد میں اسی دولت سے نوادرات خرید لیے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک امریکی عجائب گھر نے ہسپانوی مصور ولاسکنس کی ایک عامیانہ تصویر کے لیے 5 کروڑ روپے کی خطیر رقم ادا کی ہے۔ سنان نے آگے بڑھ کر ٹکٹ کی کھڑکی سے 2 ٹکٹ خریدے اور وہ عجائب گھر کے صدر دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ لوور کی زیارت کرنے والے اکثر غیر ملکی سیاح یہاں صرف اطالوی مصور لیونارڈو ڈیونچی کی مشہور تصویر مونا لیزا کا دیدار کرنے آتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اس تصویر کو دیکھنے کے لیے بے پناہ لوگ جمع تھے۔ پاسکل اور سنان صرف اس تصویر کے گرد و نواح میں ہی پہنچ سکے، کیونکہ تصویر کے سامنے سیاحوں کی ٹولیاں بصد احترام اپنے گائیڈوں کے تیزی سے ہلتے ہوئے لبوں پر نظریں جمائے تصویر کی مکمل تاریخ اور فنی خوبیوں کی تفصیل سننے میں ہمہ تنگوش تھے۔ گائیڈ کی تیز ترار زبان لمحے بھر کے لیے رکتی تو سیاح تصویر کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے۔ جیسے آج تک فن کے ہزاروں قدردان اور نقاد مونا لیزا کی مشہور زمانہ مسکراہٹ کا راز نہیں پا سکے، اسی طرح سنان پر بھی اس عام سی گنوار عورت کی تصویر کی شہرت اور عظمت کا راز نہ کھل سکا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو عورت بھی لبوں کو قدرے سکیڑ دے اور اس کی مسکراہٹ کے پیچھے سربستہ رازوں کے انبار لگے ہوں؟ اس بارے میں سنان نے پاسکل کی رائے دریافت کی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں سنان کے چہرے پر جما دیں اور مسکرا دی۔ مونا لیزا کی مسکراہٹ مان پڑ گئی۔